بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز ناظرین، میں ہوں سید ثقلین حیدر نقوی النجفی، سرزمین نجف اشرف سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل شیعہ کڈز ٹی وی نجف اشرف۔ سلسلہ گفتگو بچوں کو فقہی مسائل سکھلانے کے اعتبار سے جاری و ساری تھا، جس کی پہلی ویڈیو ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ آج اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے، تو آپ اپنے پیارے بچوں کو ہماری یہ سلسلہ وار گفتگو ضرور دکھلائیے تاکہ علم فقہ میں ہمارے بچے آگے بڑھ سکے۔ تو آج ہم اپنے ان پیارے بچوں کو بتلائیں گے کہ علم فقہ میں سب سے پہلی گفتگو کس انداز میں کرنی ہے، کس چیز کو جاننا ہے، علم فقہ ہم نے کس سے سیکھنا ہے۔ تو پیارے بچوں، جو حلال و حرام کی تعلیم ہوتی ہے یہ قرآن سے سیکھنی ہے۔ ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، جو ہمارے 12 امام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کی تعلیمات سے سیکھنی ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن کے اندر یہ جو حلال اور حرام کا تذکرہ ہو رہا، اسے کیسے حل کیا جائے، اس کو کیسے سمجھا جائے، یا ایک حدیث ہمارے آگے آتی ہے اس میں حلال و حرام کو کیسے سمجھا جائے، تو کیسے سمجھیں گے؟ ہم امام کے پاس جائیں گے۔ کس کے پاس جائیں گے؟ امام کے پاس۔ ہمیں امام بتلائیں گے کہ قرآن کی اس آیت سے مراد کیا ہے، اور اس حدیث سے، اس قول سے، اس فرمان سے مراد کیا ہے۔ لیکن یہاں ایک پرابلم ہے، اور وہ پرابلم کیا ہے کہ قرآن تو عربی زبان میں ہے، اور ہمیں تو صحیح قرآن پڑھنا اور سمجھنا بھی نہیں آتا۔ ہمارے ائمہ معصومین کی حدیثیں بھی عربی زبان میں ہیں، ہم صحیح ان کو بھی نہیں سمجھ پاتے، اور ہمارے زمانے میں ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی امام بھی موجود نہیں ہے، بلکہ ہمارے 12ویں امام کہاں ہے؟ پردہ غیبت میں۔ تو وہاں تک امام تک ہم جا بھی نہیں سکتے۔ اتنے اچھے اعمال بھی ہمارے نہیں ہیں کہ امام ہمارے پاس آ جائے، درست ہے؟ تو اب ہم کیا دین پہ عمل نہیں کریں، چھٹی کر دیں، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ حلال کی فکر کرنی ہے، نہ حرام کی فکر کرنی ہے، کیونکہ ہمیں بتلانے والا کوئی بھی نہیں ہے؟ تو کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس طرح کریں گے، اگر امام علیہ السلام موجود نہیں ہے تو پکی بات ہے ہمیں امام علیہ السلام کسی طرف متوجہ کروا کے گئے ہوں گے کہ اگر ہم تک نہ پہنچ سکو تو ان لوگوں سے تم دین کو سیکھ لینا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ علماء ہیں۔ کون ہے؟ علماء، فقہا۔ یہ علماء اور فقہا کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس بہت زیادہ نالج ہوتا ہے، بہت زیادہ تعلیم ہوتی ہے، اور یہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کو کبھی ناراض نہیں کرتے، یہ ساری نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ہمارے مذہب کی ساری کتابیں پڑھتے ہیں، ایک ایک حدیث کو پڑھتے ہیں، قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھتے ہیں۔ جب اچھی طرح سے یہ دین کو سمجھ لیتے ہیں، اب اگر آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی ان کے پاس جائے اور کہہ دینا محمد مسلم کہ اس آیت کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اس حدیث کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں روزہ افطار کب کرنا چاہیے، ہمیں حج کیسے کرنا چاہیے، ہمیں زکوٰۃ کیسے دینی چاہیے، ہمیں نماز کیسے پڑھنی چاہیے، نماز میں کیا کیا کہاں کہاں پڑھنا چاہیے، رکوع پہلے کرنا ہے کہ سجدہ پہلے کرنا ہے، الحمد پڑھنی ہے یا انا انزلنا پڑھنی ہے، یہ ساری چیزیں کیسے پڑھنی ہے؟ قرآن میں تو ایسے نہیں لکھا۔ آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، ہم امام تک جا نہیں سکتے، تو یہ کیسے ہو؟ تو یہ کیسے ہونا ہے؟ درست ہے؟ تو پھر وہ جو فقیہ ہوگا، وہ جو عالم ہوگا، جو ہمارے مذہب کے علماء اور فقہا ہیں، وہ آپ کا مسئلہ سنیں گے، پھر اس کو حدیث کے ساتھ ملائیں گے، پھر قرآن کی آیت کے ساتھ ملائیں گے، دونوں چیزوں سے پھر بڑا غور کریں گے، اس پہ غور و فکر کرنے کے بعد کہیں گے اس مسئلے کا حل یہ ہے۔ درست ہے؟ اس کام کو آپ نے ایسے انجام دینا ہے، اور ایسے ہی انجام دینے کا اللہ نے بھی حکم دیا ہے اور مولا نے بھی حکم دیا ہے۔ لہٰذا علم فقہ کی تعلیم ہم نے کس سے حاصل کرنی ہے؟ امام کی غیبت میں علماء فقہا سے۔ آج کے دور میں علماء اور فقہا کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجتہدین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مجتہدین کہا جاتا ہے۔ مجتہدین ہی ہمیں صحیح دین بتلائیں گے، کیونکہ وہ دین کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ انہوں نے دین کو بڑا اچھا اور اچھے انداز میں سمجھ کے
بڑے بہترین طریقے سے سمجھا ہوتا ہے، لہذا ہمیں دائما کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے علماء، فقہا اور مجتہدین جو ہیں ان سے علم فقہ کی تعلیم حاصل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ علم فقہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور ہم نے علم فقہ جو ہے یہ سیکھنا کس سے ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ ہم نے علماء، فقہا، مراجع الزام اور مجتہدین سے یہ تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم نے یہ حاصل کرنی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ